الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، جلد دوم، کلاس نمبر 2، موضوع اخلاق، مصنف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ ہمارے معاشرے میں جو مرد و عورت ہنس کر بات کریں یا آئیے تشریف لائیں، تشریف رکھیں، اگر کوئی یہ چند الفاظ کہہ دے تو ہم اسے اچھے اخلاق کی سند دے دیتے ہیں۔ یہ سب اعمال بعض اوقات دکاندار کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات کوئی ایک شخص کر رہا ہوتا ہے اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا نیک خلق والا ہے۔ نیت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر چند اعمال کرنے سے کوئی بندہ مومن نیک خلق کا مالک نہیں بن پاتا۔ انسان مجموعہ ہے روح کا اور جسم کا۔ جسم کا ہر عضو حسین ہو اور دانت باہر نکلے ہوئے ہوں تو ہم اسے حسین نہیں کہتے۔ اسی طرح بندہ اوپر سے تو صاف شفاف اور بڑا پاک ہو، لیکن اندر سے برائی ہو، حسد ہو، بد کرداری ہو، ناپاکی ہو اور متکبر ہو، تو یہ صورت جو ہے یہ بہت بری ہے، تو بندہ نیک خلق کا مالک نہیں ہے۔ ایک طرف مومن کا سخی ہونا اچھی عادت ہے تو فضول ہونا بد خلقی ہے۔ کسی مرد کا اپنی بیوی سے محبت کرنا اور خندہ پیشانی سے ملنا تو نیک خلقی ہے، دوسری طرف غیر محرم سے محبت کرنا اور خندہ پیشانی سے ملنا بد اخلاقی ہے۔ اگر حلال طیب رزق کمانا نیک خلق ہے تو اسی حلال کمائی کو ناجائز کاموں میں خرچ کرنا بد خلقی ہے۔ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا نیک اخلاق ہے، تو اللہ کے بندوں سے حسد کرنا، بغض کرنا، تکبر کے ساتھ پیش آنا بد خلقی ہے۔ رسول پاک نے تمام اعمال جو فرمائے یا کرنے کا حکم دیا یا جنہیں آپ نے پسند فرمایا وہ نیک خلق کا مجموعہ ہے اور ہمیں انہیں اپنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مجھے اسی لیے بھیجا گیا کہ نیک خلق کی تکمیل کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام کی تمام تعلیم جو رسول پاک کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی، چاہے وہ قرآن مجید ہو یا احادیث مبارکہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہی تعلیم دینے کے لیے نبی پاک کو دنیا میں بھیجا گیا۔ معلوم چلا قرآن پاک میں جو کام کرنے کا حکم دیا گیا وہ نیک خلق ہے، اور جن کاموں کو کرنے سے روک دیا گیا وہ تمام کے تمام بد خلقی ہیں۔ اسی بات کا ثبوت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت سے کہ حضرت حشام نے عرض کی، اے ام المومنین مجھے رسول پاک کے اخلاق کے متعلق بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، نبی پاک کا خلق قرآن مجید ہی تھا۔ مسلم شریف۔ معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا عملی نمونہ تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔